اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، جیسے ہی اسلام کا نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، حضور کے گھرانے کی یاد تر و تازہ ہو جاتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے احسانات یاد آتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کے احسانات یاد آتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایسا بابرکت گھرانہ ہے جن کے گھرانے کی محبت ہی ہمارا ایمان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت ہی ہمارے مومن ہونے کی دلیل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت ہی ہماری عبادت کی قبولیت کا ذریعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے آپ کے شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، یہ ہماری بھی نجات کا اور ہماری والدین کی نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ کی محبت یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کی محبت جس کو نصیب ہوتی ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، رسول اللہ کا وہ رفیق ہو جاتا ہے۔ ایسی فضیلت اللہ نے حضور کے گھرانے کو دیے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی۔ ایسا بزرگ گھرانہ حضور کا گھرانہ۔ ہم سب جانتے ہیں آج 9 تاریخ محرم کی، یہی گھرانے پر بدبختوں نے کیسا ظلم کیا تھا، شہزادے رسول کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا یہ قوم نے، مہمان بلا کر جو مہمان کے ساتھ سلوک کیا تھا، نہ آج سے پہلے ایسی بے ادبی کسی مہمان کے ساتھ کی گئی تھی، نہ صبح قیامت تک ایسا ظلم کسی اور پر کیا جائے۔ وہ شہزادہ رسول جسے محبت کیا کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئے اور پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کون؟ تو فرمایا میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ ننھے شہزادے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، دوڑتے ہوئے آئے، نانا کے گود میں چڑھ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے
اور کہا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو دیکھیں اللہ نے کیسا مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو عطا کیا۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے یہ مقام دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ جا رہے راستے سے، تو دیکھا مدینے کے گلیوں میں بچے کھیل رہے ہیں، ننھے ننھے شہزادے کھیل رہے صحابہ کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے میں سے، ان بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھاتے اور بچے کو چومنے لگتے، اسے پیار کرنے لگتے، اسے لاڑ کرنے لگتے۔ صحابہ پریشان، یا رسول اللہ یہ کون ہے جسے آپ لاڑ کر رہے ہیں؟ یہ کون خوش نصیب بچہ ہے جسے آپ چوم رہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ بچے کو میں امام حسین کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا تھا، یہ بچے کے ساتھ امام حسین کھیلتے ہوئے مسکرا رہے تھے، امام حسین یہ بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے خوش ہو رہے تھے، اور جو امام حسین کو خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ بچے کی اور ان کے والدین کی کل قیامت میں اللہ سے میں سفارش کروں گا، اور انہیں اور ان کی اولاد کو اور ان کے والدین کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو حضور کی محبت، حضور کے گھرانے کی محبت، یہ ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ، ہمارے والدین کے لیے بھی نجات کا۔ جو حضور سے محبت کر لے وہ مومن، اور حسین سے محبت کر لے وہ جنت۔ اللہ نے ایسی شان امام حسین کو عطا کی۔ یہ آج ہی نہیں رہی محبت، یہ صحابہ میں تھی محبت۔ ننھے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ خلیفہ رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ آدھی دنیا پر حکومت، مسجد نبی میں منبر پر خطبہ جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوتے اور فرماتے، ننھے شہزادے فرماتے ہیں عمر منبر سے اترو، یہ تمہارے باپ کا منبر نہیں ہے، میرے باپ کا، میرے نانا کا منبر، اپنے باپ کے منبر پہ جاؤ، میرے باپ کے منبر پہ سے اترو۔ جیسا ہی یہ امام حسین کہنا تھا، عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، عمر بن خطاب کے آنکھ سے آنسو آ گئے۔ ارے وہ رب کا شیر جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل، کسرا کے بادشاہ نام سن کر اپنے محلوں میں بیٹھنے سے ہیبت کھائیں، وہ عمر بن خطاب کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور ممبر سے نیچے تشریف لائے اور گھٹنوں کے بل کھڑ کر امام حسین سے گفتگو کر رہے، اے حسین یہ جو ممبر ہے وہ آپ کے باپ کا ہے، میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ممبر بھی آپ کے باپ کا، یہ مسجد نبوی بھی آپ کے باپ کی، یہ شہر مدینہ بھی آپ کے باپ کا، شہر مکہ بھی آپ کے باپ کا۔ اللہ نے دو جہاں کے مختار آپ کے باپ کو بنا دیا، میرا کوئی ممبر نہیں۔ اور یہ کہہ کر شہزادے کو گود میں اٹھا کر لے جا کر ممبر پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ جمعہ ادا کی۔ جب جمعے کی نماز ہو گئی تو صحابہ اکرام نے پوچھا، اے عمر بن خطاب یہ کیا تھا؟ جمعے کا خطبہ ممبر پہ دے رہے تھے، واجب تھا، ایک شہزادے کے لیے اتر گئے۔ تو عمر بن خطاب نے فرمایا، اے صحابہ سنو، تمہارے واجب کو دیکھو یا طریقہ مصطفیٰ کو دیکھو۔ جب شہزادہ مسجد نبوی میں آتا، مصطفیٰ اپنے نماز کو طویل کر دیا کرتے، اپنے گود میں بٹھا کر مصطفیٰ خطبہ دیے کرتے تھے، مجھے مصطفیٰ کی ادا پر اپنے آپ کو فدا کر دیا۔ ایسی محبت عمر بن خطاب کو امام حسین سے۔
اور صرف آپ کو ہی نہیں، آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدبختوں نے کربلا میں شہید کر دیا بے دردی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حالات سدھر گئے شہر مدینہ کے، جب غم دلوں سے کم ہوا، تو عراق کے کچھ بدبخت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آج سے فتویٰ لینے لگے احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں، حج میں احرام کی حالت میں کیا مکھی کو اور مچھر کو مار سکتے؟ جیسا ہی یہ عراق کے لوگوں نے کہا، عبداللہ بن عمر کے آنکھ سے آنسو رواں ہو گئے، بے قطار رونے لگے، آنکھ سے آنسو جاری، آنسو نہیں رک رہے۔ ساتھیاں پوچھنے لگے، ہے عبداللہ بن عمر یہ کیا بات ہے؟ چھوٹا تو مسئلہ تھا، کیا احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر کو مار سکتے؟ چھوٹا مسئلہ تھا، یہ کیا بات ہے آپ رونے لگے؟ تو آپ کہنے لگے یہ وہ بدبخت قوم ہے جو مصطفیٰ کے نواسے کو قتل کر دی، جب نہیں سوچی اب مکھی اور مچھر کو مارنے کے لیے سوچ رہی۔ کہ اتنی بدبخت قوم ہے جو مکھی مچھر کو سوچ رہی، اور وہ مصطفیٰ جسے چوما کرتے تھے وہ شہزادے کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، جسے کاندھے میں بٹھا کر مصطفیٰ پھرا کرتے تھے ان لوگوں نے ان کے سر کو نیزے پر کھڑا کر دیا، جن کے گھر میں جبریل اجازت لے کر داخل ہوتے تھے ان کی عورتوں کو انہوں نے بے حجاب کر دیا۔ یہ بدبخت مکھی اور مچھر کے بارے میں پوچھ، حضور جسے دیکھ کر کہا کرتے تھے شہزادوں کو، میرے یہ دنیا کے دو پھول ہیں، امام حسن اور حسین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کو آواز دے کر کہا کرتے تھے، اے فاطمہ حسین کی رونے کی آواز نہیں آنا چاہیے، حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اور یہ بدبختوں نے آپ کے سامنے آپ کے گھر کو شہید کر دیا، حضرت عباس علم بردار کو شہید کر دیا، علی اکبر کو شہید کر دیا، ننھے شہزادے 6 ماہ کے علی اصغر کو شہید کر دیا، امام حسن کے تینوں بیٹوں کو، حضرت قاسم کو، حضرت ابوبکر کو، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ بیمار تھے، حضرت عمر بچ گئے، اور آپ کے شہزادے امام حسین کے علی بن اوسط، امام زین العابدین جو بیمار تھے وہ بچ گئے۔ بدبختوں نے ایک ایک کر کر پورے گھر کو 72 کو شہید کیا۔ بدبخت کتنے بچے تھے؟ گھر کے عورتیں بچے تھے، 2 مرد حضرات جو عمر بن حسن اور امام زین العابدین بچے۔ یہ قوم نے ایسا سلوک کیا کربلا، جس کے واسطے مصطفیٰ نے رو رو کر یہ قوم کے لیے اپنی راتوں کو ایک کر دیا، رات کے چاند کو سورج سے ملا دیا اس قوم کے لیے۔ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، پاؤں سوج جایا کرتا تھا، اللہ قرآن نازل فرماتا تھا۔ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا مصطفیٰ تم مشقت میں پڑ جاؤ، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِي رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا جب اللہ نے معجزات سنایا، اے حبیب تمہیں اللہ اتنا عطا کرے گا آپ راضی ہو جاؤ، تب اللہ نے اپنی اولاد کو، اللہ نے جب حضور کو یہ معجزہ سنایا، حضور نے اپنی اولاد کو یاد نہیں کیا، یہ قوم کو یاد کیا، میری امت بخشی جائے۔ اور یہ امت نے کیا برتاؤ کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زبان عمر بن خطاب فرماتے، عبداللہ بن عمر فرماتے، حضور ایسا حسین کی زبان چوستے تھے جیسا ہم کھجور چوستے۔ اس زبان کو پیاسا رکھا اس بدبختوں نے، اس گھرانے کو پیاسا رکھا کل قیامت میں جس کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا ہونے والا، اس گھرانے کے قیمے جلا گئے، حضور نے جس کے گھرانوں کو بچایا۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت، اتنے احسانات ہونے کے باوجود ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں غم نہ منائیں، تو ہمیں اپنے آپ کے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا۔ حضور نے واضح ارشاد فرما دیا، تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے، تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے
جب تک میری جان تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ جملوں پر غور کرے، اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ میری جان تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، اور میری اولاد تمہیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، اور میرا گھرانہ تمہیں اپنے گھرانے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ سیاہ ستہ کی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری اور میرے اہل بیت کی محبت جب تک سینوں میں نہ بچ جائیں، تمہارے سینوں میں ایمان داخل نہیں ہو، تمہارے سینوں میں ایمان داخل نہیں ہو۔ اور محرم کا مہینہ آ رہا ہے، وہی ہماری زندگی گزر رہی، غم حسین میں ایک آنسو نہیں جا رہا ہے، وہی ہمارے بچے کی برسی آندھوں میں رونا آ رہا ہے۔ تو بتائیں ہماری اولاد سے زیادہ محبت ہو گئی، حضور کے اولاد سے زیادہ محبت۔ آج ہمارے اولاد کی اگر برسی کا دن ہو، جو سال میں ایک بار جو ہم برسی کرتے، اس سال ثواب کرتے، اس دن پسند نہیں کرتے ہم اپنی کسی بیٹے کی شادی رکھنا۔ کیوں؟ آپ کے بیٹے کا غم آپ کو ستاتا ہے۔ اور محرم کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کو پکنک یاد آ رہی ہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کو ویکینڈ یاد آ رہے، محرم کا مہینہ آ رہا ہے، آپ کو ڈنر یاد آ رہا ہے، شرم نہیں آ رہی؟ کہاں ہمارا ایمان چلا گیا؟ بیٹے کا انتقال ہو جائیں تو کھانا کھائے نہیں جاتا، ماں کو پرواہ نہیں ہوتی، حالت دیکھنے لائق نہیں رہتی، باپ کو اپنا خیال نہیں رہتا۔ اور شہزادہ رسول کو ان دنوں میں شہید کیا گیا ہے، اور ہم اچھے کھانے بھی کھا رہے ہیں، اچھا سو بھی رہے، ہم شاپنگ کر رہے ہیں، یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ تو غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کا جائزہ۔ اس وقت تک ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک حضور کے گھرانے سے ہم بے انتہا اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کریں۔ تو یہ بات یاد رکھے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نوحاک مرو، ماتم بناؤ، یہ نہیں، یہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں۔ بس یہ ہے کہ غم طاری ہو جائیں اپنے اوپر۔ مصطفیٰ جان رحمت شہادت امام حسین پر رویا کرتے تھے، میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا، رویا کرتے تھے۔ تو خدا را کل 10 محرم ہے، جو اپنے آپ سے ہو سکتا ہے اس سال ثواب کرے امام حسین کو۔ آپ نہ ہوتے تو آج ہمارے سینوں میں ایمان نہیں ہو، آج نہ ہوتے امام حسین جو ہم نمازیں پڑھے، وہ نمازیں ہمارے پاس نہیں ہوں۔ بدبخت یزید دین کو دھرم برم کر دے رہا تھا۔ یہ بات یاد رکھے، وہ شہزادے نے اپنی جان دے کر دین کو بچایا۔ تو کل ہو سکا تو ننھے شہزادوں کو کھانا کھلائیں۔ حضور نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو 10 محرم کو اپنے دسترخوان کو کشادہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں سال بھر برکت عطا کرتا۔ اور 9 یا 10 کا یا 10 یا 11 کا روزہ رہے، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا اللہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔